السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوئی لا ایسوسی ایشن میں رانا حمزہ مجید جوئی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فرام لاہور ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے شارٹ جو ہمارا لیکچر ہوا تھا 1 منٹ کی شارٹ ویڈیو تھی، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ چیپٹر 12 کیا ہوتا ہے اور اس کا چھوٹا سا شارٹ انٹروڈکشن بتایا تھا. اب ہم چیپٹر 12 پولیس آرڈر 2002 کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. چیپٹر 12 پولیس کا انضباط، کنٹرول اور نظم و ضبط کے حوالے سے ہے کہ پولیس میں نظم و ضبط کیسے کرنا ہے. آرٹیکل 1.2 سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے. صوبائی پولیس افسر یا اسلام آباد کیپٹل سٹی پولیس افسر کے قواعد کیا ہیں، قواعد کس طرح کرنے ہیں. آرٹیکل 112 کہتا ہے صوبائی پولیس افسر یا اسلام آباد کیپٹل سٹی پولیس افسر جیسی کی صورت ہو کو اختیار ہے کہ گورنمنٹ کی منظوری سے سرکاری گزٹ میں اشتہار شائع کرے کہ آرڈر ہزار کے احکام کو مؤثر کرنے کے لیے قواعد ضبط کرے. یعنی کہ ایک اشتہار شائع ہوگا، اس میں باقاعدہ قواعد ضبط ہوں گے. دین آرٹیکل 1013 آ گیا. 113 قواعد کے تحت اس میں سزائیں. قواعد کے تحت پولیس کے کسی ممبر کو اوقاتی پیمانہ کے اندر معطل کیا جا سکتا ہے، موقوف کیا جا سکتا ہے، جبری ریٹائر کیا جا سکتا ہے، رتبہ یا تنخواہ میں گھٹایا جا سکتا ہے، جرمانہ کیا جا سکتا ہے، اس کی ملازمت کی جا سکتی ہے، اس کی ملامت کی جا سکتی ہے یا اسے مقررہ طریق میں دیگر کوئی سزا دی جا سکتی ہے. اگر کوئی پولیس والا کرپشن کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی الزام ہے، کوئی انکوائری ہے، کوئی کسی کرائم میں شامل ہے، کوئی کرمنل ریکارڈ اس کا بن جاتا ہے، تو اس کو یا تو جبری طور پہ ریٹائر کر دیا جاتا ہے یا اسے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اس کی نوکری ختم کر دی جاتی ہے. یعنی اسے مختلف طریقوں سے سزائیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ اس جاب کو کنٹینیو نہ رکھ سکے. آگے آرٹیکل 114 چال چلن کے حوالے سے پولیس والوں کا چال چلن کیسا ہے. ویسے تو پولیس والوں کا چال چلن کیسا ہوتا ہے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن ہر ایک ادارہ ہوتا ہے، ادارے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے. ویسے تو پولیس سے ہٹ کے تمام اداروں کا ہی چال چلن اگر دیکھ لیں تو ایک چپڑاسی تک نہیں مان. ایک چپڑاسی بھی اندر انٹر ہونے کے لیے 50 روپے لیتا ہے. صاحب سے ملاقات کرنی، صاحب مصروف ہے، گھنٹہ بٹھائے گا، 100 روپے آپ اس کو پکڑاؤ، وہ آپ کی فائل لے کے یا آپ کو لے کے اندر چلا جائے گا. لیں جی آتے ہیں آرٹیکل 114 پہ. صوبائی پولیس افسر اور کیپٹل سٹی پولیس افسر مندرجہ ذیل کی نسبت پولیس کی پریکٹس کو منضبط کرنے کے لیے ضابطہ چال چلن جاری کریں گے. وہ چال چلن کیا ہیں؟ کلاد ہے روکنے اور تلاشی لینے کے آئین، ان اختیارات کا منجانب پولیس استعمال. بھی احاطہ جات مکانات کی تلاشی منجانب پولیس افسران اور ان اشخاص کی جامع تلاشی یا احاطہ مکانات کی تلاشی پر حملات کی کرکی منجانب پولیس افسران. کلاس سی اشخاص کی نظر بندی، برتاؤ اور پوچھ گچھ منجانب پولیس. کلاس ڈی اشخاص کی شناخت منجانب پولیس. کلاس 2 قواعد کے تابع ضابطہ چلن کی خلاف ورزی کرنے والے کسی پولیس افسر کو آرٹیکل 113 میں مقررہ سزاؤں میں سے ایک یا زیادہ سزائیں دی جا سکتی ہیں. یہ جو کچھ بھی بتایا گیا ہے یہ اوپر ضابطہ چلن پولیس والوں کو بتایا گیا، عام شہریوں کا نہیں بتایا گیا. اس کی کلاس 2 کہتی ہے کہ قواعد کے تابع ضابطہ چلن کے خلاف ورزی کرنے والے کسی پولیس افسر کو آرٹیکل 113 میں مقررہ سزاؤں میں سے کسی ایک سزا یا ایک سے زیادہ سزائیں دی جا سکتی ہیں. دین آ گیا جی آرٹیکل 115. پولیس افسر کسی وقت بھی ڈیوٹی پر طلب کیے جانے کا مستوجب ہوگا. یعنی کسی بھی وقت کوئی بھی پولیس افیسر ہے 24 آور وہ پابند ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پہ اگر اسے پیچھے سے بلاوا آ گیا، اگر وہ چھٹی پر بھی گیا، اگر اسے پیچھے سے بلاوا آ گیا، اس نے فوراً اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا ہے. ہنگامی حالات میں امن و امان کا جہاں پہ خطرہ ہو، اجلاس وغیرہ کوئی ہونے ہوں، عید وغیرہ کوئی ہونی ہو، کوئی ایسے خصوصی فنکشنز ہوں، کوئی سیاسی معاملات ہوں، تو اس صورت میں آرٹیکل کیا کہتا ہے جناب، کوئی پولیس افسر جو ڈیوٹی پر نہ ہو، رخصت پر ہو یا زیر سسپینڈ ہو، معطل ہو، ڈیوٹی کے لیے طلب کیے جانے کا مستوجب ہوگا، یعنی کہ فوری حاضر ہونے کا پابند ہے. آگے آگا جی آرٹیکل 116 اس کو استعفیٰ کب دے سکتا ہے یا اس سے استعفیٰ کب دلوایا جا سکتا ہے، ڈیوٹی سے اسے دستبردار کب کیا جا سکتا ہے. کلاس 1 کوئی پولیس افسر اپنے عہدے کے فرائض سے علیحدہ نہیں ہوگا سوائے جب کہ اسے ڈسٹرکٹ پولیس افیسر کا سربراہ یا کوئی دیگر افسر جیسے اجازت عطا کرنے کا اختیار ہو، تحریری طور پر بل صراحت ایسا کرنے کی اجازت دے.
اس کی تشریح چھوٹی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے. جو کوئی پولیس افسر رخصت پر غیر حاضر ہوتے ہوئے مقبول وجہ کے بغیر ویسی رخصت کے اختتام پر ڈیوٹی کے لیے رپورٹ کرنے سے قاصر رہے، اس کے متعلق یہ تصور ہوگا کہ وہ آرٹیکل 1000 کے معنوں میں اپنے عہدے کے فرائض سے علیحدہ ہو گیا ہے. فار ایگزامپل، ایک بندے نے 1 ماہ کی چھٹی لی ہے، پولیس والا ہے، 1 ماہ کی چھٹی کے بعد وہ 5-7 دن پھر نہیں آتا اور اپنی کوئی اپلیکیشن بھی سبمٹ نہیں کر سکتا یا نہیں بھجواتا، تو اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. اگر وہ 1 مہینہ نہیں آتا، 2 مہینے نہیں آتا، 6 مہینے نہیں آتا، وہ غیر حاضر ہو جاتا ہے، پولیس کو اس کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں پہ ہے، تو پولیس اسے بھی سسپینڈ کر سکتی ہے، نوکری سے برخاست کر سکتی ہے. ہاں، اگر وہ کلاس 2 کوئی پولیس افسر اپنے عہدے سے مستعفی نہیں ہوگا سوائے جب کہ اس نے اپنے بالا تر افسر کو تحریری طور پر اپنا مستعفی ہونے کے ارادے کا کم از کم 2 ماہ کے عرصے کا نوٹس دے دیا ہو. اس وقت تک جب تک کوئی پولیس افسر 2 ماہ پہلے اپنے ادارے کو یہ نوٹس دے گا کہ میں 2 ماہ بعد یہ جاب چھوڑ دوں گا، استعفیٰ دے دوں گا، تو کم سے کم 2 ماہ بعد پہلے اسے نوٹس دینا چاہیے. اگر وہ نوٹس نہیں دے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا، وہ پہلے سے نہیں چھوڑ سکتا. لیکن لاسٹ آرٹیکل ہے، پولیس افسر کوئی دیگر ملازمت نہیں کرے گا. وہ تو کوئی بھی ادارہ اس میں نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 1017 ہے، کوئی پولیس افسر پولیس کا ممبر ہوتے ہوئے کوئی پرائیویٹ ملازمت جاب نہیں کرے گا، کوئی کاروبار نہیں کرے گا، کسی بھی ایسے معاملات میں نہیں انکلیوڈ ہوگا جس سے اسے پرافٹ آتا ہو. جی ہمارا چیپٹر 12 بھی ڈیٹیل سے ڈسکس آج ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم چیپٹر 13 کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد چیپٹر 14 15 آگے آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی چلتے رہیں گے. لیکن جی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. میرے نمبر آلریڈی آپ کے پاس ہیں، ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں. 03346790 از مائی واٹس ایپ نمبر. رانا حمزہ مجید جو یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فرام لاہور. لیں جی اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.